قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں یہ بھاگنا اور فرار مفید نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو، اب القتل یا قتل سے، اس لیے کہ موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے۔ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور آج موت نہ آئی، فرض کیجئے اس موقع پر نہ آئی، تب بھی آخر دنیا میں کوئی سامان رسنے بسنے کا جو ہے رہنے کا وہ آخر لامحدود تو نہیں ہے۔ لا طلب ثم لا تمتعون الا قلیلا، نہیں تمہیں ساز و سامان ملے گا دنیا کی زندگی کا مگر تھوڑا سا، کچھ دن اور جی لو گے۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، ان سے پوچھئے کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکے، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ ہی نے فیصلہ کر لیا ہو تمہارے بارے میں کسی بری چیز کا، او اراد بکم رحمہ، اور اگر اللہ نے رحمت کا فیصلہ کیا ہو تو کون ہے جو اس کی رحمت کے آڑے آ سکے۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور یہ نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی حمایتی اور نہ مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تم میں سے اے نام نہاد مسلمانوں، اے منافقوں، ہمیں خوب معلوم ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون ان میں سے روکتے ہیں دوسروں کو کہ مت جاؤ، محاذ پر مت جاؤ۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ دو طرف تو حرات تھے، ادھر سے حفاظت تھی، پیچھے بنو قریظہ تھے، چونکہ وہ معاہد تھے، ان سے معاہدہ تو موجود تھا، لہذا اس اعتبار سے بظاہر وہ بھی محفوظ تھا، ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا، اگرچہ اندیشہ ہر وقت تھا کہ کبھی وہ بھی دغا دیں تو پھر یہ ہے کہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان مسلمان آ جائیں گے۔ لیکن جو سامنے کا علاقہ تھا وہاں وہ خندق جو ہے کھود دی گئی، اور خندق سے ادھر جو ہے وہ مسلمان مورچہ لگا کے بیٹھے ہوئے، تو اب اس جو بھی وہ محاذ بنتا تھا اس پر کوئی نہیں جاتا تھا، روکتے تھے ادھر مت جاؤ، کہاں جا رہے ہو۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تم میں سے جو لوگ روکتے ہیں دوسروں کو، والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آؤ ہماری طرف آؤ، گھروں میں گھس جاؤ، چھپ جاؤ، تمہارا جو ہے کہیں نام و نشان نہ رہے، کہاں جا رہے ہو موت کے منہ میں۔ ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ نہیں آتے، حاضر نہیں ہوتے جنگ میں، یعنی میدان جنگ میں جہاں پر کہ فوجوں کا پڑاؤ ہے، آمنے سامنے کا معاملہ، مگر کبھی کسی وقت۔ شاذ اشیحتن علیکم، اے مسلمانوں یہ تمہارے حق میں بہت بخیل ہے، کوئی خیر نہیں چاہتے تمہارے لیے، یہ خیر خواہ نہیں ہے، تمہارے بدخواہ ہے۔ فاذا جاء الخوف رأیتہم، اور جب خوف اگر چلا جائے، یہ لشکر چلے جائیں، یہ خوف کی کیفیت ختم ہو جائے، رأیتہم ینظرون، اذا جاء الخوف، جب خوف آتا ہے، خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، خوفناک صورتحال، رأیتہم ینظرون الیک، تو اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، کہ ان کی آنکھیں ایسی پھرتی ہیں جیسے کہ اس شخص کی آنکھ پھرا کرتی ہے کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، کیونکہ اب مرحلہ آ گیا خطرے کا، پھر جنگ ہے، پھر جانا پڑے گا، پھر وہی ساری صورتحال، سارے اندیشے، سارے خطرات، تو گویا کہ ان کو موت کی غشی اور نزع کی کیفیت کی میں جو ہوتی ہے، آنکھیں جس طرح کے پتھرا جاتی ہیں یا پھرتی ہیں، اس طریقے سے تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت۔ فاذا ذهب الخوف، اور جب خوف چلا جائے، ختم ہو جائے، یعنی وہ صورتحال جیسے کہ بعد میں ہو گئی کہ چلے گئے لشکر، جب چلے گئے تو اب ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ وَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، اب وہ تم پر پل پڑتے ہیں اپنی لوہے کی زبانوں کے ساتھ، یعنی زبانیں قینچیوں کی طرح چلنی شروع ہو جاتی ہیں، مسلمانوں پر تنقید بھی ہے، اپنے ایمان کا اظہار بھی ہے، چرب زبانی بھی ہے، تو حداد لوہے کی جیسے ان کی زبانیں لوہے کی ہوں، تو ہمارے محاورے میں قینچی کی طرح زبان کا چلنا۔ سلق جو ہے عربی محاورے میں، عربی لغت میں آتا ہے بسطن بقہر اما بالید او باللسان، کسی کے پر حملہ آور ہونا یا ہاتھ سے یا زبان سے۔ تو سلقوکم بالسنۃ حداد اشیۃ الخیر، اور پھر جو بھی کوئی مال غنیمت ہوگا اس کے اوپر یہ ایسے ہوں گے، جھکے پڑیں گے کہ مال سارا ہمیں ہی مل جائے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً ایمان نہیں لائے۔ فاحبط اللہ اعمالہم، تو اے نبی انہوں نے اس کیفیت میں جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں، بظاہر نیکیاں، آپ کے امامت میں نمازیں بھی تو پڑھی ہیں نا انہوں نے، آخر مدینہ منورہ میں وہ نمازیں پڑھتے تھے منافق، کس کی امامت میں؟ محمد رسول اللہ کی امامت میں، کس مسجد میں؟ مسجد نبوی میں، لیکن ان کے سارے اعمال حبط ہو گئے۔ فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے تمام اعمال اکارت کر دی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، جبکہ جا چکے ہیں لشکر، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر ابھی تک خوف طاری ہے، جیسے ہوتا ہے کہ کسی بڑے حادثے کے بعد بھی
بہت دیر تک اعصاب کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح کی کپ کپی تاری رہتی ہے، انسان کے سنسناہٹ سی رہتی ہے، اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گئے نہیں ہیں، کہیں ادھر چھپ گئے ہوں، کہیں پھر دوبارہ آ رہے ہوں، کہیں حملہ دوبارہ تو نہیں کر رہے ہیں، یہ کوئی ان کے ٹیکٹیکل موو تو نہیں تھی کہ ذرا پیچھے ہٹ کے پھر حملہ آور کریں۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لشکر گئے نہیں ہیں۔ وہی یات الاحزاب، اور اگر کہیں دوبارہ وہ لشکر جو ہیں، وہ فوجیں جو ہیں دوبارہ کہیں حملہ آور ہو جائیں، یودوا لو انہم بادون فی الاعراب، تو ان کی بڑی خواہش ہوگی کاش کہ ہم مدینے کو چھوڑ کر کہیں ریگستانوں میں چلے گئے ہوتے، اور کہیں نخلستانوں میں جا کر آراب کی حیثیت کے ساتھ ہم ان کے ساتھ چلے گئے ہوتے، بادیہ نشینوں کے پاس، یسألونک عن انبائکم، اور وہاں سے اے مسلمانوں تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے۔ اب کیا ہوا؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھا؟ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ تمہارے درمیان موجود بھی رہے تو قتال میں تو حصہ نہیں وہ لیتے مگر شاس دکھانے کے لیے، کھانا پوری جسے ہم کہتے ہیں۔ اب ایک کردار تو یہ ہے جو سامنے آ گیا، دوسرا کردار کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دوسرے کردار کا جو دوسری تصویر ہے، اس کا جو خورشید ہے، سورج ہے، وہ محمد رسول اللہ کا کردار ہے۔ فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اسوہ ہے، نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ اب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ آیت ہمارے ہاں سیرت کی تقاریر ہوں، کوئی میلاد کی محفلیں ہوں، کوئی وعظ ہو تو اس میں بہت پڑھی جاتی ہے یہ آیت اسوہ حسنہ، لیکن عام طور پر ہمارے یہاں اسوہ حسنہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی سنتیں، ان کا تذکرہ ہوگا۔ مسواک کرنا بھی اسوہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور سنتیں ہیں۔ مسجد میں داخل ہو تو داہنا پاؤں آگے آنا چاہیے، بایاں نہیں، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، ایک شخص کو کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، حضور کا یہی معمول تھا۔ یہ سب بھی اسوے میں شامل ہے۔ اصل اسوہ یہ ہے کفر کے مقابلے میں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا، یہ ہے اسوہ۔ یہ اسوہ ہماری نگاہوں سے اوجھل محمد رسول اللہ کا مثالی کردار کس اعتبار سے؟ جب بھوک تھی شدید، حضور کو بھی بھوک تھی اور فاقہ تھا۔ جب صحابہ نے آ کے شکایت کی کہ حضور اب ناقابل برداشت ہو گئی ہے یہ بھوک، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ یہ کہ معدے کو وہ جو ہنگر کنٹریکشنز ہوتی ہیں وہ نہ ہو، اس کو کم سے کم جھوٹا ہی صحیح ایک دلاسا ہو کہ کچھ بوجھ ہے میرے اوپر، وہ بوجھ چاہے پتھر کا ہو، کھانے کا نہ ہو، یہ سب پتھر باندھے ہوئے، کمر دوہری نہ ہو جائے ہماری۔ حضور نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے، اور اسی حال میں جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں اور کھود رہے ہیں تو حضور جو ہے اپنے کندھے پر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لے جا کر اور باہر پھینک رہے ہیں۔ اسی میں آپ شریک ہیں پوری طریقے سے۔ یہ ہے اسوہ۔ ایسا نہیں تھا کہ بس حضور تو کہیں ایک جگہ بیٹھے ہوں اور خیمہ لگا ہو اور مور چھل چلے جا رہے ہوں، سمجھے آپ، اور سب ٹھنڈی چھاؤں آپ کو فراہم کی گئی ہو اور باقی سب لوگ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اسوہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی کو میں کہا کرتا ہوں جدید اصطلاح میں ایک ہے میکرو اکنامکس اور ایک ہے مائکرو اکنامکس۔ تو مائکرو سنت کو تو لوگ جانتے ہیں، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، اس میں سے بعض کے بارے میں بڑے جھگڑے بھی ہیں، رفع یدین سنت ہے یا نہیں ہے، لیکن میں اس مسئلے پر نہیں جا رہا ہوں۔ لیکن میکرو سنت جو ہے، سب سے بڑی سنت جو ہے، وہ تو یہ ہے کہ وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر 40 برس کی عمر کے بعد سے لے کر حضور نے ایک لحظہ، ایک منٹ معاش کی جد و جہد میں صرف نہیں کیا۔ پوری زندگی، پورا وقت، پوری توانائی، پوری قوت دعوت دین، اقامت دین، دین کی دعوت، دین کی اقامت اسی میں لگائی۔ کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی کاروبار، حالانکہ اس سے پہلے آپ بہت کامیاب تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے، لیکن جب یہ فرض منصبی آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اب یہی کام ہے، تو کچھ تو اس کی بھی پیروی کرنے کی کوشش کی جائے، اس درجے میں نہ صحیح، وہ عکس تو ہو۔ میکرو سنت جو ہے کسی درجے میں تو اپنی زندگی کے اندر اس کا عکس پیدا کیا جائے۔ ہاں اس کے ساتھ پھر چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی ہو جاؤں تو کیا کہنے ہیں، پھر نور علی نور ہے، لیکن یہ اس میکرو سنت کا تو ہے ہی نہیں۔ اپنے تو ساری توانائی، ساری طاقت، سارا وقت دنیا بنانے میں، اور یہ کہ وہ مسواک کر لی تو سمجھا کہ میں نے تیر مار لیا، 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا مجھے، میں نے مسواک کیے، میں نے برش نہیں کیا۔ اور بعض لوگ تو پھر مسواک اپنی جیب میں اس طرح رکھتے ہیں کہ جیسے قومی نشان ہمارا، یہ اس طریقے سے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے سنت رسول کا، یہ جو ہے پابندی کرنے والا ہے، سنت ہے۔
تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. بڑی اہم آیت ہے یہ. اسوہ تو حضور کا اپنی جگہ پر مکمل ہے، کامل ہے، لیکن یہ کس کے لیے اسوہ ہے؟ جو یہ 2 شرطیں پوری کرے، 3 شرطیں. جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہے، اور ذکر اللہ کثیرا، اور ذکر کرتا ہے اللہ کا کثرت کے ساتھ. یہ بالکل وہی بات ہے کہ قرآن مجید تو ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، ہدی للناس، لیکن قرآن سے استفادے کی شرط ہے تقوی، ہدی للمتقین. تو جو ربط و تعلق ہے ان 2 آیتوں میں وہی سمجھیے کہ اپنی جگہ پر حضور کی زندگی ایک اسوہ کاملہ ہے، مکمل، لیکن اس سے استفادے کی شرائط ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اب یہ اہل ایمان، حضور کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ، اب معہ جو تھے اہل ایمان. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم سے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. اب دیکھیے ایک ہی سچویشن ہے، اس کا ریئیکشن کس قدر ایک دوسرے سے مختلف ہے. معلوم ہے یہ مسئلہ ہے انسان کا اندرونی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو جیسے قرآن کے بارے میں آیا اسی طریقے سے اس سچویشن سے بھی انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے تو سنا ہوا ہے، پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نہیں آ چکی تھی؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ فِي أَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، یہ کیا سورہ آل عمران میں آیت نہیں آ چکی تھی؟ یہ تو چیزیں وہی تو ہے جس کا کہ ہم سے وعدہ کیا تھا. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب دیکھا اہل ایمان نے ان احزاب کو، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اور بالکل صحیح کہا تھا اللہ نے بھی اور بالکل صحیح فرمایا تھا اس کے رسول نے بھی. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں ہوا ان میں کسی شے کا اضافہ مگر ایمان اور تسلیم. ایمان کے ساتھ تسلیم، سر تسلیم خم، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں، اگرچہ سورہ توبہ تو بہت بعد میں نازل ہوگی، ابھی 4 سال بعد میں اس سورہ مبارکہ کے وہ زمانہ نزول کے اعتبار سے، لیکن ہم تو پڑھ چکے ہیں. ہر طرف موسون بنا اللہ احدی الحسنیین، ہمارے لیے تم کیا اندازہ کس چیز کا انتظار کر سکتے ہو سوائے 2 نہایت اعلیٰ ترین صورتوں کے. ہم سب کے سب شہید ہو جائیں تب بھی ہماری کامیابی ہے، اور ہم کامیاب ہو کر آ جائیں تو تب تو تم بھی مانو گے کامیابی ہے. اس لیے ہمیں تو کوئی اندیشہ ہی نہیں. تو اس میں تسلیم ان کے اندر، اور ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اہل ایمان میں وہ جمع مرد لوگ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم اجمعین، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم اپنی جان اور مال حاضر ہیں، ہم جنت کے عوض یہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں. انہوں نے وہ عہد پورا کر دیا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر گزار چکے، نظر پیش کر چکے. کتنے ہی صحابہ تھے جو اس وقت تک جام شہادت نوش کر چکے تھے. سن 5 ہے یہ تو، سن 3 میں 70 صحابہ تو غزوہ احد کے اندر ہی شہید ہوئے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اپنی نظر پیش کر چکے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور باقی جو ہے وہ منتظر ہے کہ کب وقت آئے. یہ تو ہم انتظار میں ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کا درجہ دے، ہماری بھی شہادت قبول فرما لے. لگا رکھا ہے تیرے خنجر و ثنا کے لیے وبال دوش ہے سر، جس میں وبال دوش ہے سر، جس میں ناتواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و ثنا کے لیے. ہم تو اللہ منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آ جائے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے ہرگز تبدیلی کوئی نہیں کی جو انہوں نے عہد اللہ سے کیا، سرے بوس میں فرق نہیں آنے دیا. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا پورا بدلہ دے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور ان منافقوں کو چاہے تو ان پر عذاب بھیج دے اور چاہے تو ابھی ان کی توبہ قبول کر لے، انہیں توبہ کا موقع دے دے. یہ میں بتا چکا ہوں کہ آخری جو فیصلہ ہوا وہ
جبکہ غزوہ تبوک کا معاملہ ہوا ہے، پھر آخری فیصلے ہوئے ہیں۔ یا سورہ نساء جو ہے اس کے اندر بھی وہ آیت آ گئی تھی کہ فی الدرک الاسفل من النار، لیکن آخری چیز کہ اے نبی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ اب آپ ان منافقوں کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقینا اللہ غفور الرحیم ہے۔